ایک سو دو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تجارت بھارت کے ساتھ نارملائز ہو جائے گی تو پاکستان کی انڈسٹری کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں تو جو شاید کمپیٹ نہ کر سکیں انڈیا سے، اور وہاں پہ کچھ لاسز بھی ہوں، روزگار بھی لوگوں کی ختم ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے اس پہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جو آپ نے انڈسٹریز کی بات کی، چاہے وہ آٹو انڈسٹری والے ہوں، فارماسیوٹیکل والے ہوں، ان کو یہ فیئر ضرور ہے کہ شاید ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے تو ہمیں لاسز ہوں گے. تو پاکستان میں جہاں ویسے ہی بے روزگاری بہت زیادہ ہے، غربت ہے، اگر انڈسٹریز ہماری بند ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نوکریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی شعبے میں جب ایڈوانس ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کو ایک آسٹرین اکانومسٹ تھے شومپیٹر، انہوں نے ایک ٹرم کوائن کی تھی، اس کو کہتے تھے ڈسٹرکٹیو کیپٹلزم، کہ کیپٹلزم میں ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ڈسٹروائے ہوں جس میں آپ کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے، آپ اس میں نہیں زیادہ کر سکتے. اگر وہ ڈسٹروائے نہ ہوں تو وہ ترقی نہیں ہو سکتی. تو ڈسٹرکشن ضرور آئے گی، اس کا کاسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو امپلائڈ ہیں لوگ وہاں، صرف ورکرز نہیں بلکہ جو پروفیشنلز بھی امپلائڈ ہیں، ان کی مدد کی جائے. یہ اس دفعہ اس الیکشن میں جو امریکہ میں ہو رہا ہے، اس چیز پہ بہت بحث ہو رہی ہے. امریکہ کی جو اکانومی ہے کمپلیٹلی ریسٹرکچر ہو گئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں. وہاں کا جو انڈسٹریل کمپوننٹ ہے وہ صرف 15% ان کی جی ڈی پی کا رہ گیا ہے. کسی زمانے میں 80% ہوتا تھا. تو وہ جو لوگ جو نکل گئے ہیں، فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، ان کو کیسے ٹرین کیا جائے، ان کو کس قسم کی مدد دی جائے، تو یہ بہت اس پہ بحث چل رہی ہے. تو دنیا بھر میں اس قسم کے پروگرامز تیار ہیں. میری خواہش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ ایک ادارہ بنائے، ایک گروپ بنائے جو دیکھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک انکم سپورٹ پروگرام، ایک ٹیکنالوجی سپورٹ پروگرام، ٹریننگ پروگرام، اس قسم کی چیزیں شروع کرنی چاہیے کہ جہاں گروتھ انڈسٹری ہے ان کی امپلائمنٹ وہاں سے حاصل ہو جہاں ڈسٹرکشن ہوگی، کہ آٹو موبائل سے لوگ کسی اور طرف چلے جائیں. یہی جو میں ذکر کر رہا تھا، لاہور چیمبر میں جب ہماری بات ہوئی تو وہاں ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میں فین پروڈیوسر ہوں، اور انہوں نے بتایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ گجرات جو شہر ہے وہاں 90% ٹوٹل آؤٹ پٹ فینس کی وہاں بنتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اگر آج کھل جائے ٹریڈ، آئی کین فلڈ انڈیاز مارکیٹ ود فینس. بالکل ہمارے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. نہ صرف فینس بلکہ موٹر سائیکلز آلسو، یہ جو چھوٹے موٹر سائیکلز ہیں، کہنے لگے اس میں بھی ہماری بہت ہے. تو ہم بہت وہاں سامان بھیج سکتے ہیں. صرف نان ٹیرف بیریئرز کا ہمیں خدشہ ہے، وہاں پاکستان کو زور دینا پڑے گا کہ آپ رکاوٹ نہ دیں. تو یہ اس قسم کی ایڈجسٹمنٹس بہت ہوں گی. اچھا، لیکن یہی ہے کہ جب سے حکومت کا فیصلہ آیا ہے نا کہ نیگیٹو لسٹ بھی اس سال کے آخر میں ختم ہو جائے گی، 1 جنوری 2013 سے بالکل نارمل ٹریڈ شروع ہو جائے گا، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت جلدی حکومت کر رہی ہے، ہماری انڈسٹریز شاید جو کمپیٹ جن کو کرنا ہے وہ تیار نہیں ہو پائیں گی. تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، ان سے بات کرے ایسی انڈسٹریز کو کہ جو پوٹینشلی جو خطرے میں ہیں اور وہاں پہ بے روزگاری ہو سکتی ہے. تو ایسا کوئی پلان ہم نے دیکھا نہیں حکومت کے کرتے ہوئے. تو انہوں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیا، لیکن وہ اس طرف، بلکہ آٹو انڈسٹری والوں نے اور فارماسیوٹیکل والوں نے تو میرے پروگرام میں آ کے شکایت کی کہ ہم سے تو بات بھی نہیں کی گئی ہے، اور جس قسم کا ڈائلاگ کی ضرورت تھی وہ ڈائلاگ نہیں ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی بیفور وہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کرتے، یا اب بھی کافی ٹائم ہے؟ ابھی بھی بڑا ٹائم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 جنوری کو نیگیٹو لسٹ، جو بہت لمبی نیگیٹو لسٹ ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے. کوئی کتنے آئٹمس ہیں؟ تھوڑے سے زیادہ ہیں. نہیں، 1200 آئٹمس. 1200 آئٹم. ہاں، شروع میں تھا کہ 600 ریکمینڈ کیے تھے، انہوں نے 1200 کی کر دی ہے. آئی ول بی پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ اگر یہ 1 جنوری کا ڈیٹ لائن آبزرو ہوتی ہے. اتنا زور پڑے گا گورنمنٹ پہ تو غالباً سلپیجز ہوں گی، ہوں یا نہ ہوں. ابھی بھی 8 ماہ پڑے ہیں، 7 ماہ پڑے ہیں. وہ اس قسم کی پلاننگ میں زیادہ وقت نہیں لگتا. بہت انفارمیشن اویلیبل ہے دوسرے ملک سے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح تیار ہونا چاہیے. لیکن
کیونکہ بہت چیزیں ایکسپینڈ کریں گی، آپ ان کو ان لوگوں کو آپ ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا سروس سیکٹر تیار ہے انڈیا کے لیے. بلکہ انہوں نے جو میٹنگ آرگنائز کی تھی امن کی آشا، اس میں آئی اسپوک فار پاکستان اور کیا نام ہے مورتی صاحب، ہی اسپوک فار انڈیا، تو میرے ساتھ بیٹھے تھے. مورتی چیئرمین ہے اس کے انفوسس کے، جو دنیا کی بہت بڑی آئی ٹی کمپنی ہے. تو وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ کہنے لگے کہ بڑے مختلف طریقے سے ہوئی ہے، اس میں پروفٹس ہیں جو انڈیا میں نہیں ہیں. تو اگر یہ کھل جاتا ہے تو دین وی ول لائک ٹو کم. اس نے کہا وی بینگ دی انڈینس کہ ہم آنا چاہیں گے کہ پاکستان سے ہم سیکھیں کہ وہ کیسے یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت پیسہ ہے. تو اس قسم کی ایکسچینجز ہوں گی. سروس سیکٹر میں بڑی گنجائش ہے. بٹ اگین اگر میں واپس جو انڈسٹریل سیکٹر کی طرف آؤں، اسپیشلی آٹو والے جو بات کر رہے ہیں، جو فارماسیوٹیکل کر رہے ہیں، کہ آلریڈی آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کیا ہے. یہاں پہ نئی جابس کریٹ بڑی مشکل سے ہو رہی ہیں. تو اگر وہ وہاں سے ڈسپلیس ہوتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا اس وقت پاکستان کی اکانومی کی ایسی صورتحال ہے کہ ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی اکانومی تو اس وقت بہت مشکل میں ہے. وقت لگے گا بیفور اٹ ریکورز. میرے ذہن میں گورنمنٹ کی توجہ اس طرف نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا، میں اسٹوڈنٹ ہوں پاکستانی اکانومی کا، بڑے عرصے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا میں نے مشکل وقت نہیں دیکھا تھا پہلے کبھی. تو وہ جبھی میرا سوال ہے کہ وہ میں آپ سے اکانومی پہ ایک اور سپریٹ پروگرام کروں گا، لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ اگر انڈسٹریز کوئی پاکستان کی جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہوتی ہیں انڈیا کے ساتھ، جب ٹریڈ نارملائز ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو وہاں پہ بے روزگار ہوں گے ان کو کیسے اور کہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے ان حالات میں؟ وہ تو اس طرح ہوگا کہ یہ جو پازیٹیوز ہیں وہ نیگیٹو سے زیادہ ہوں گے، اور ایڈجسٹمنٹ پازیٹیو طریقے سے ہوگی. اگر ایک فیکٹری بنتی ہے تو ایک اور کھلتی ہے. ہوپ فلی یہ جو لوگ جن کے جاب ضائع ہو جائیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے جہاں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پنکھوں میں ہے، پنکھوں میں بہت سارے آئٹمز میں ہیں، جو فلاورز کا میں نے ذکر کیا. اچھا، ایک اور آئٹم ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں نے اس کی طرف غور کیا، لیکن فارنرز کر رہے ہیں. انڈیا اجازت نہیں دیتا ملٹی برانڈ سٹورز کی. وہاں صرف ایک برانڈ کا سٹور کھل سکتا ہے. اگر آپ گوچی پروڈیوس کرتے ہیں صرف گوچی کا سٹور کھل سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں وہاں ایک دکان جا کے لگا دوں کہ اس میں گوچی بھی ملے گی، اس میں فیراگامو بھی ملے گا، اس میں نہیں. وہ انڈیا میں اجازت نہیں ہے. پاکستان میں سب کھلا ہے، جو مرضی آپ کھولیں، جو مرضی بیچیں. تو یہ مجھے میٹرو کے صاحبان، ایک میٹرو سٹور ہے غالباً کراچی میں بھی ہے، وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ اتنا پوٹینشیل ہے یہاں جو پاکستان میں استعمال نہیں ہوا ایگریکلچر پروسیسنگ میں. وہ کہنے لگے کہ آپ پاکستان میں پروڈیوس کرتے ہیں آئٹمس، اور ہمارے سٹورز ہیں ایسٹرن یورپ میں، سینٹرل ایشیا میں، ہم وہاں بیچتے ہیں اور بہت پاپولر ہو گئے ہیں، اور یہ ہمارے برانڈ میں پاکستانی چیزیں بک رہی ہیں. تو وہ کہنے لگے جب یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے تو ہم اسی برانڈ کو بیچ سکیں گے انڈین ریٹیلرز کو. ہمیں تو اجازت نہیں ہے سٹور وہاں کھولنے کی، تو وہ ریٹیل میں جا سکتا ہے. تو اس قسم کی جو اپرچونیٹیز ہیں بہت ہیں، اور آپ دیکھیں گے اگر اس قسم کا پروگرام اگلے سال ہوتا ہے کہ اس کا کتنا ہمیں ابھی سے نظر آنا شروع ہوگا امپیکٹ، پازیٹیو امپیکٹ. دس ون مور ایڈوانٹیج کہ نیکسٹ ایئر سے ایک تو یہ جو نیگیٹو لسٹ بائی ڈسمبر وائی دے سیئنگ از بیکاز نیکسٹ ایئر سے سیفٹا کی جو ہماری ایگریمنٹ ہے وچ آلریڈی سگنیڈ دیٹ ککس ان، تو وی ہیو ٹو گو انڈر دس تھنگ. ایک ایڈوانٹیج ہمیں یہ آئے گا اگین پرووائڈیڈ یہ ایگریمنٹ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ انڈیا کی مارکیٹ میں ہمیں ڈیوٹیز کا ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ بینگ پارٹ آف سارک. تو ہمیں بہت ساری کنسیشنز مل سکتی ہے entry into Indian market, and we'll have an edge as compared to Europe or Far East etc. because of SAARC. So اس کو ہمیں فوکس کر کے ہمیں کرنا ہے. This is one thing. The second thing is کہ اگر کوئی unfair trade practices ہوتی ہے from India side تو WTO میں بھی there are enough measures which we can take to protect Pakistani industries. I think Barki Saab what he's talking about is a fair and a healthy competition. اس کو ہمیں کرنا. لیکن if there's any unfair competition coming from India side
وی ہیو دا میجرز. ایسے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دیے ہیں, ہمارے اپنے بھی ہمارے پاس بالکل ہمارے بہت سارے لاز ہیں which we can enact. So I think we need to, while there will be some this thing, and it's because it's not just pure economic, it's political issues also. India, Pakistan کا ہمارے ایک بڑا بیگیج چلا ہوا ہے. تو I think we have to be sensitive کہ کہ from political point of view we have to do a balancing act. And we I would say step by step جانا چاہیے, and absolutely if we can delay this negative list کو تھوڑا سا ہم اور prolong کرے, phase out کرے, it will be better تاکہ اس کا backlash کم سے کم آئے. The benefit will far outweigh the negatives, لیکن benefit آنے میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, and negatives maybe can come sooner than the positives. So that's where my fear is کہ کہیں زیادہ بیکلیش نہیں آئے. ایگزیکٹلی, یہ ایسا نہ ہونا کہ شروع کے اگر 1-2 سال میں پاکستان کی انڈسٹری کو زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے, آپ کو پتہ ہے پھر یہاں پہ لوگ شور مچاتے ہیں تو پھر پولیٹیکلی بھی پریشر ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان از ٹریڈیشنلی بین این اوپن اکانومی. ہم نے چائنا کے ساتھ ہم نے فری ٹریڈ اگریمنٹس کی ہوئے, تو جتنا ہمیں نقصان ہونا تھا ٹو بی آنیسٹ ہو چکا ہے, اتنا بڑا نہیں ہے. جب ہم 120 ممالک کے ساتھ کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ کریں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا ہیوج امپیکٹ آئے گا. ایڈوانٹیجز آئی تھنک ول آؤٹ وے. میں نارملی ان سے کبھی ڈس ایگری نہیں کرتا امین سے, پر اس ایشو پہ آئی ڈس ایگری. بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے نیگیٹو لسٹ کو ختم کرنے میں. اکانومی کو تھوڑا شاک ملنا چاہیے, شاک سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو دیر لگائیں گے تو وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی جس کی بہت ضرورت ہے. دونوں طرف ایڈجسٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, انڈیا میں بھی اور پاکستان میں. بہت شکریہ برکی صاحب نے وقت نکالا, پروگرام میں شرکت کی. امین ہاشمی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور سابق نائب صدر ورلڈ بینک شاہد جاوید برکی اور امین ہاشمی کا انٹرویو آپ نے دیکھا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, جس کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا اور بات کریں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن موجود ہیں. تلقین, آج مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ آج خاصا اتار چڑھاؤ بازار میں دیکھا گیا ہے. اس وقت تقریباً 6 پوائنٹس کا اضافہ جو ہے بازار میں نظر آ رہا ہے. 13,938 پوائنٹس کے اوپر بازار میں موجود ہے. 32 کروڑ شیئرز کا مارکیٹ میں کام ہو چکا ہے. آج جو بازار کو سہارا دیا ہے وہ بلی چپس اور انرجی اسٹاکس میں دیا ہے, اور کافی کام ہوا ہے پاکوں میں. پاکو جو ہے وہ تقریباً 3-4 روپے اس وقت بڑھا ہوا ہے, جبکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ٹاپ والیوم میں ہمیں جو ہے دیوان نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا تلقین. تلقین زبیری کو اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے. منی مارکیٹ میں اور فورن ایکسچینج مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے, یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندے حماد عالم سے. حماد, ان دونوں مارکیٹس میں کیا صورتحال ہے؟ انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں آج 5 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا, اور ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں 90 روپے 50 پیسے کے حساب پر بند ہوا. فورکس مارکیٹ ڈیل سے کہنا ہے آج ٹریڈنگ کے دوران ڈالر جو ہے وہ 90 روپے 20 پیسے کے حساب پر بھی دیکھا گیا, لیکن اس کے بعد کارپوریٹ پیمنٹس ہوئی تقریباً $50 ملین کی, جس کی وجہ سے دوبارہ ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا, اور یہ 90 روپے 50 پیسے کے حساب پر بند ہوا. منی مارکیٹ کی بات کریں تو آج بینکاری نظام میں اضافی رقم موجود ہے, اور منی مارکیٹ ڈیل سے کہنا ہے کہ 9:30 پہ بھی بینک جو ہے وہ یعنی آفر اگر کی جاری تو اس پہ بھی رقم نہیں دے رہے. اس وقت جو اوور نائٹ ریٹ جو ہے وہ 9 کے قریب پہنچ چکا ہے بینکاری نظام میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. حماد عالم کو منی مارکیٹ کی اور فورن ایکسچینج مارکیٹ کی صورتحال بتا رہے تھے. 90.50 پہ کلوزنگ ہوئی ہے انٹر بینک مارکیٹ میں. ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. امریکی ڈالر سے اگر شروع کریں تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ 90.70 میں ہے, اوپن مارکیٹ میں 90.70 میں ہے, اور یہ بیچے جا رہے 90 روپے 90 پیسے میں. یو کے پاؤنڈ 143.50 اور 144.50 کا ریٹ ہے. یورو 118.80 میں بائنگ ہے, 119.80 میں سیلنگ ہے. سعودی ریال 24.10 24.20, درہم 24.55 میں بائنگ 24.70 میں سیلنگ. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90.25 میں ہے, اور یہ بیچے جا رہے 91.25 میں. قطر ریال 24.80 24.95, ملیشین رنگٹ 30 میں بائنگ ہے, 30.50 میں سیلنگ ہے, اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 92.40 میں ہے, اور یہ بیچا جا رہا ہے 93 روپے 40 پیسے میں. خام تیل کی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت میں 72 سینٹس کا اضافہ ہے. یہ $102 اور 19 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برنٹ میں $1 اور 1 سینٹ کا اضافہ ہے, اور یہ $123 35 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. جبکہ عرب خام تیل کی قیمت میں 35 سینٹس کا اضافہ ہے, اور یہ $129 اور 20 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمت کا جائزہ لیں تو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ہم نے کافی گراوٹ دیکھی تھی. اس کے بعد سے اب دوبارہ سے سونے کی قیمت میں کچھ اضافہ نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی $12.10 کے اضافے کے بعد سونا عالمی منڈی میں
$1626 और 20 सेंट फी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायजा लिया जाए तो कल हमने फी तोला कीमत में 1250 रुपये की कमी देखी, ये भाव रहा 56,500 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 1072 रुपये की कमी देखी गई और ये भाव रहा 48,428 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायजा लिया जाए तो पंजाब की और सिंध की कपास की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं है। पंजाब की कपास 6,000 रुपये फी मन पे ट्रेड हो रही है और सिंध की कपास 5,800 रुपये फी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे। अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 1 से 2 @geo.tv। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।